خوش آمدید. آج ہم ایک ایسی کتاب کا گہرائی سے جائزہ لے رہے ہیں جس نے نہ جانے کتنے لوگوں کی زندگیوں پر اثر ڈالا ہے. ڈیل کارنیگی کی ہاؤ ٹو ون فرینڈز اینڈ انفلوئنس پیپل. جی بالکل، یہ کتاب 1937 میں آئی تھی اور کمال یہ ہے کہ آج تک بیسٹ سیلر ہے. ہم آج اس کے نظر ثانی شدہ ایڈیشن پر بات کریں گے. اور اس کی جو مقبولیت ہے وہ حیران کن نہیں، کیونکہ یہ انسانی تعلقات کی بنیادی باتوں کو بہت خوبصورتی سے بیان کرتی ہے. صحیح کہا، اور نظر ثانی شدہ ایڈیشن کا مقصد بھی یہی تھا کہ اصل پیغام جو کارنیگی دینا چاہتے تھے وہ خراب نہ ہو، لیکن آج کے دور کے لیے زبان اور مثالیں تھوڑی زیادہ متعلقہ ہو جائیں. تو آج ہمارا مقصد کیا ہے؟ ہم کوشش کریں گے کہ اس کتاب کی جو حکمت ہے، جو بنیادی اصول ہیں، لوگوں سے کیسے بات کریں، دوست کیسے بنائیں، دوسروں کو اپنی بات کیسے سمجھائیں اور قیادت کیسے کریں، ان کو سمجھیں. بالکل، اور یہ صرف کوئی تھیوری نہیں ہے، یہ عملی مشورے ہیں، ٹیکنیکس ہیں جنہیں استعمال کیا جا سکتا ہے. تو آئیے شروع کرتے ہیں. ٹھیک ہے، تو کتاب کا پہلا حصہ ہے لوگوں سے نپٹنے کی بنیادی ٹیکنیکوں پر، اور پہلا باب 1، اس کا عنوان ہی بڑا دلچسپ ہے. If you want to gather honey, don't kick over the beehive. یعنی شہد چاہیے تو مکھیوں کے چھتے کو لات نہ مارو. بالکل، اور یہ سیدھا اشارہ ہے تنقید کی طرف، ہے نا؟ جی، کارنیگی شروع ہی میں مثال دیتے ہیں 2 گن کرالی کی، جو ایک بدنام زمانہ مجرم تھا. جب وہ پکڑا گیا شدید زخمی حالت میں، تب بھی اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا، یہ مجھے اپنی حفاظت کرنے پر ملا ہے. یعنی وہ خود کو قصوروار سمجھ ہی نہیں رہا تھا. بالکل، اور صرف وہی نہیں، ایل کپون، ڈچ شلٹس، بڑے بڑے گینگسٹرز، وہ بھی خود کو عوامی بھلائی کرنے والا سمجھتے تھے، مجرم نہیں. یہ انسانی نفسیات ہے اصل میں. واہ. جان ون میکر، جنہوں نے وہ مشہور سٹورز بنائے، انہوں نے بھی یہی کہا تھا کہ 99% لوگ چاہے کتنے ہی غلط کیوں نہ ہوں خود پر تنقید نہیں کرتے. تو کارنیگی یہ سمجھاتے ہیں کہ تنقید بیکار کیوں ہے. ایک تو یہ لوگوں کو فوراً دفاع پر مجبور کر دیتی ہے، وہ جواز پیش کرنے لگتے ہیں. صحیح. اور دوسرا یہ کہ ان کی انا کو ٹھیس پہنچتی ہے، ان کا جو اہمیت کا احساس ہے وہ مجروح ہوتا ہے، اور سب سے برا نتیجہ بغض پیدا ہوتا ہے، دل میں رنجش بیٹھ جاتی ہے، جو تعلقات کے لیے زہر ہے. کتاب میں ایک مثال دی ہے کنسٹرکشن سپروائزر کی. جب ورکرز ہیلمٹ نہیں پہنتے تھے تو وہ ڈانٹنے کے بجائے کیا کرتا تھا؟ وہ پوچھتا تھا کہ بھئی کیا یہ ٹوپی آرام دہ نہیں ہے یا سائز ٹھیک نہیں، اور پھر بڑے پیار سے نرمی سے کہتا تھا کہ یہ آپ کی حفاظت کے لیے ہے، اسے پہننا چاہیے. اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ لوگ بغیر کسی بدمزگی کے خوشی سے ہیلمٹ پہننے لگے. ہمدردی سے بات کی تو مسئلہ حل ہو گیا. تاریخ سے بھی مثالیں ہیں، جیسے وہ ٹی پاٹ ڈوم سکینڈل کا ایلبرٹ فال، اس نے بھی کبھی اپنی غلطی نہیں مانی. جی ہاں، اور ابراہیم لنکن کی کہانی تو اور بھی سبق آموز ہے. وہ جوانی میں بہت تنقید کرتے تھے، کھلے عام، یہاں تک کہ نظمیں اور خط لکھ کر لوگوں کا مذاق اڑاتے. ہاں، اور ایک خط کی وجہ سے تو نوبت تلوار سے لڑائی تک پہنچ گئی تھی، وہ جیمز شیلڈز کے ساتھ والا واقعہ. بالکل، اور اس واقعے نے لنکن کو بدل دیا. انہیں سمجھ آ گئی کہ اس کا کوئی فائدہ نہیں. اس کے بعد انہوں نے تنقید سے گریز کیا. خانہ جنگی کے دوران بھی جب ان کے جرنیل ناکام ہو رہے تھے، وہ غصے کے باوجود بہت تحمل سے کام لیتے تھے. گیٹس برگ کی فتح کے بعد جب جنرل میٹ نے لی کی فوج کو بھاگنے دیا، لنکن کتنے مایوس تھے. انہوں نے خط لکھا بھی تھا میٹ کو، لیکن بھیجا نہیں. یہ نقطہ بہت اہم ہے. لنکن سمجھ گئے تھے کہ یہ خط پڑھ کر میٹ صرف اپنا دفاع کرے گا، دل برداشتہ ہوگا، اس کی افادیت کم ہو جائے گی، شاید فوج ہی چھوڑ دے. تنقید سے کچھ حاصل نہیں ہونا تھا. تو لنکن کی حکمت عملی کیا بنی؟ دوسروں کے جذبات کو سمجھنا، ان کے نقطہ نظر کو دیکھنا. بالکل. تو خلاصہ کیا ہوا؟ لوگوں سے تعلقات بہتر رکھنے کا پہلا بنیادی اصول کیا ہے؟ پہلا اصول، تنقید، مذمت یا شکایت نہ کریں. صحیح. دوسروں کو بدلنے سے پہلے ان کی نفسیات سمجھنا ضروری ہے. ٹھیک ہے، اب آتے ہیں باب 2 پر، The big secret of dealing with people، لوگوں سے نپٹنے کا بڑا راز. یہ کیا راز ہے؟ کارنیگی کہتے ہیں کہ اگر آپ کسی سے کوئی کام کروانا چاہتے ہیں تو اس کا صرف ایک ہی طریقہ ہے، اور وہ یہ کہ اس شخص کے اندر وہ کام کرنے کی خواہش پیدا کی جائے. اچھا، خواہش پیدا کی جائے، وہ کیسے؟ انسان کی جو سب سے گہری، سب سے بنیادی خواہش ہے، اسے سمجھ کر. فرائیڈ نے 2 خواہشات کی بات کی تھی، جنسی خواہش اور عظیم بننے کی خواہش. ہاں، لیکن جان ڈیوی نے ایک اور بات کہی تھی جسے کارنیگی زیادہ اہم مانتے ہیں. جی، وہ ہے اہم بننے کی خواہش. ہر انسان لاشعوری یا شعوری طور پر اہم محسوس کرنا چاہتا ہے. یہ تو بہت گہری بات ہے. اور یہ خواہش پوری کیسے ہوتی ہے؟ مختلف طریقوں سے. کوئی اپنے پالے ہوئے سور کا انعام جیت کر اہم محسوس کرتا ہے، کوئی قانون پڑھ کر جیسے لنکن نے کیا، ڈکنز نے ناول لکھ کر، راکفیلر نے بے تحاشا دولت کما کر، دوسروں نے شاندار گھر بنا کر. یعنی طریقے مختلف ہیں پر بنیادی خواہش وہی ہے. اچھا، کتاب میں یہ بھی ذکر ہے کہ یہ خواہش منفی رخ بھی اختیار کر سکتی ہے. بالکل. جیسے نوجوان مجرم ہیں، جب اخبار میں ان کی تصویر چھپتی ہے یا ان کے کارنامے بیان ہوتے ہیں تو وہ خود کو اہم محسوس کرتے ہیں. راکفیلر نے چین میں ہسپتال بنا کر اہمیت حاصل کی. دوسری طرف ڈلنجر جیسے ڈاکو نے بینکس لوٹ کر اور خود کو عوامی دشمن نمبر 1 کہلوا کر. مقصد ایک ہی تھا،
طریقے الگ. جی تاریخ میں دیکھیں تو جارج واشنگٹن ہوں، کولمبس ہوں، کیتھرین دی گریٹ، شیکسپیئر، سب میں یہ خواہش نظر آتی ہے. کچھ لوگ توجہ حاصل کرنے کے لیے بیمار ہونے کا ڈرامہ بھی کرتے ہیں. ہاں، اور کتاب میں یہ بھی ذکر ہے کہ بعض اوقات شدید ذہنی بیماریاں بھی اسی ناآسودہ خواہش کا نتیجہ ہو سکتی ہیں. حقیقت میں جو اہمیت نہیں ملتی اسے خیالی دنیا میں حاصل کرنے کی کوشش. کاروباری دنیا سے چارلز شواب کی مثال بہت زبردست ہے. اینڈرو کارنیگی انہیں سالانہ $10 لاکھ تنخواہ دیتے تھے. اس زمانے میں یہ ناقابل یقین رقم تھی. کیوں؟ کارنیگی کے مطابق شواب کی سب سے بڑی قابلیت لوگوں سے کام لینا نہیں تھی، بلکہ ان میں جوش و خروش، ان کی بہترین صلاحیتوں کو ابھارنے کی اہلیت تھی. اور شواب کا اپنا راز کیا تھا اس کا؟ اس کا تعریف اور حوصلہ افزائی. وہ کہتے تھے، میں سمجھتا ہوں کہ کسی شخص میں جو بہترین ہے اسے ابھارنے کا طریقہ تعریف اور حوصلہ افزائی ہے. باس کی طرف سے تنقید سے زیادہ کوئی چیز انسان کے عزائم کو ختم نہیں کرتی. میں کبھی کسی پر تنقید نہیں کرتا. میں لوگوں کو کام کرنے کی ترغیب دینے میں یقین رکھتا ہوں. اس لیے میں تعریف کرنے کا خواہش مند ہوں، لیکن غلطی نکالنے سے گریزا ہوں. لیکن یہاں ایک بہت اہم فرق ہے مخلص تعریف اور چاپلوسی میں. بالکل. چاپلوسی سطحی ہوتی ہے، جھوٹی، خود غرضی پر مبنی، جبکہ مخلص تعریف دل سے نکلتی ہے، سچی ہوتی ہے اور اس میں کوئی ذاتی مفاد نہیں ہوتا. لوگ اسے فوراً پہچان لیتے ہیں، اور ہم اکثر اس مخلص تعریف کی طاقت کو نظر انداز کر دیتے ہیں نا، اپنے بچوں کی چھوٹی کامیابیوں پر، اپنے ساتھ کام کرنے والوں کی کوششوں پر، یہاں تک کہ ایک ویٹر یا دکاندار کے اچھے رویے پر. جی ہاں، پامیلا ڈینہم کی کہانی یاد ہے؟ ایک چوکیدار جو بہت سست تھا، اس کی ایک معمولی سی سچی تعریف کی اور اس کی کارکردگی بہتر ہو گئی. چھوٹی سی تعریف بڑا فرق ڈال سکتی ہے. ایمرسن کا قول بھی بہت خوب ہے. ہر شخص جس سے میں ملتا ہوں وہ کسی نہ کسی لحاظ سے مجھ سے بہتر ہے. اس میں اسے سیکھتا ہوں. ہمیں دوسروں میں اچھائی تلاش کرنی چاہیے. تو پھر لوگوں سے نمٹنے کا یہ بڑا راز کیا ہوا؟ دوسرا اصول، ایماندارانہ اور مخلصانہ تعریف دیں. پرنسپل 2، گیو آنیسٹ اینڈ سنسیئر اپریسیشن. یہ لوگوں کو محسوس کرانے کا، ان کی یہ بنیادی خواہش پوری کرنے کا بہترین طریقہ ہے. صحیح. اب پہلے حصے کا آخری باب 3. He who can do this has the whole world with him. He who cannot walks a lonely way. یعنی جو یہ کر سکتا ہے دنیا اس کے ساتھ ہے، جو نہیں وہ تنہا رہ جاتا ہے. یہ کیا چیز ہے؟ یہ ہے دوسروں کو متاثر کرنے کی صلاحیت. اور اس کا راز کیا ہے؟ راز یہ ہے کہ دوسرے شخص کی خواہشات کے بارے میں بات کی جائے، اپنی نہیں، اس کی. لائٹ جارج والی مثال یاد ہے؟ جب وہ وزیر اعظم بن گئے تو ان سے پوچھا گیا کہ آپ کیسے اقتدار میں رہیں. انہوں نے کہا، مچھلی پکڑنی ہو تو کانٹے پر وہ لگاؤ جو مچھلی کو پسند ہو، کیکڑا یا کیچوا، نہ کہ وہ جو تمہیں پسند ہو، جیسے اسٹرابری اور کریم. بالکل. لوگ بنیادی طور پر اپنی خواہشات، اپنی ضروریات میں دلچسپی رکھتے ہیں. آپ کا ہر عمل، میرا ہر عمل کسی نہ کسی خواہش کا نتیجہ ہے. یہاں تک کہ جب کوئی ریڈ کراس کو عطیہ دیتا ہے تو اس کے پیچھے بھی کوئی نہ کوئی خواہش ہوتی ہے، مدد کرنے کی، اچھا محسوس کرنے کی، یا شاید سماجی دباؤ. تو ہیری اوورسٹریٹ کا مشورہ کیا تھا؟ پہلے دوسرے شخص میں شدید خواہش پیدا کرو. جو یہ کر سکتا ہے پوری دنیا اس کے ساتھ ہے، جو نہیں کر سکتا وہ تنہا ہے. اس کی عملی مثالیں بھی بہت ہیں. جیسے اینڈریو کارنیگی نے اپنے بھتیجوں کو خط لکھا. وہ چاہتے تھے کہ بھتیجے جواب دیں تو انہوں نے خط میں پیسے نہیں ڈالے. بھتیجوں کو جواب دینا پڑا کہ پیسے نہیں ملے. جی. یا اسٹین نوویک کی کہانی، جس کا بیٹا ٹم کنڈرگارٹن نہیں جانا چاہتا تھا. ڈانٹنے ڈپٹنے کے بجائے باپ نے اسے بتایا کہ کنڈرگارٹن میں وہ کیا مزے کے کام کر سکتا ہے، خاص طور پر فنگر پینٹنگ، جو ٹم کو بہت پسند تھی. ٹم کی خواہش کو اپیل کیا. کارنیگی نے خود ایک ہوٹل میں لیکچر ہال کا کرایہ کم کروانا تھا. انہوں نے مینیجر سے بحث نہیں کی، بلکہ کاغذ پر فائدے اور نقصانات لکھے کہ ہال کارنیگی کو دینے سے ہوٹل کو کیا فائدے ہوں گے، زیادہ لوگ آئیں گے، تشہیر ہوگی، اور کیا نقصانات، کرایہ کم ملے گا. مینیجر نے خود ہی کرایہ کم کر دیا. کیونکہ کارنیگی نے مینیجر کی خواہشات اور فائدے کی بات کی. اور ہنری فورڈ کا وہ مشہور کال بھی اسی طرف اشارہ کرتا ہے. اگر کامیابی کا کوئی ایک راز ہے تو وہ دوسرے شخص کے نقطہ نظر کو سمجھنے اور چیزوں کو اس کے زاویے سے دیکھنے کی صلاحیت میں مضمر ہے، بالکل ویسے ہی جیسے آپ اپنے زاویے سے دیکھتے ہیں. کتاب میں ایک خراب خط کی مثال دی گئی ہے جو ایک ایڈورٹائزنگ ایجنسی نے ریڈیو اسٹیشنز کو بھیجا تھا. وہ صرف اپنی ضرورت بتا رہا تھا. جی. اور پھر ایک اچھے خط کی مثال ہے جو ایک فریٹ ٹرمینل سپرنٹینڈنٹ نے ایڈورڈ ورمیلین کو لکھا. پہلے ورژن میں وہ صرف اپنی مشکل بتا رہا تھا کہ ٹرک جلدی خالی کرو. دوسرے بہتر ورژن میں اس نے ورمیلین کے فائدے کی بات کی کہ اگر وہ ٹرک جلدی خالی کریں گے تو ان کا سامان تیزی سے ان تک پہنچے گا اور ان کا اپنا کام رکے گا نہیں. اور ورمیلین کا رد عمل کیا تھا؟ اس نے کہا، یہ خط کمال کا ہے. اس نے وہ کام کر دیا جو دھمکیوں اور بحث سے نہیں ہوا تھا. باربرا اینڈرسن کو فینکس میں بینک کی نوکری کیسے ملی؟ اس نے انٹرویو میں یہ نہیں بتایا کہ اسے نوکری کیوں چاہیے، بلکہ یہ بتایا کہ وہ بینک کے لیے کیا کر سکتی ہے، بینک کی ضرورات کیسے پوری کر سکتی ہے. بہت سے سیلز کے لوگ کیوں ناکام ہوتے ہیں؟ کیونکہ وہ صرف یہ سوچتے ہیں کہ انہیں کیا بیچنا ہے. وہ یہ نہیں سوچتے کہ گاہک کیا چاہتا ہے، گاہک کی ضرورت کیا ہے. اوون ڈو ینگ نے کہا تھا نا، وہ شخص جو خود کو دوسروں کی جگہ رکھ سکتا ہے اسے مستقبل کے بارے میں فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. شیل آئل کے مائیکل ویڈن نے ایک سروس اسٹیشن مینیجر کو اسٹیشن صاف رکھنے پر کیسے آمادہ کیا؟ بحث سے نہیں، بلکہ اسے ایک نیا جدید صاف ستھرا اسٹیشن دکھا کر اس کے اندر وہ خواہش پیدا کی کہ میرا اسٹیشن بھی ایسا ہو. یا وہ ملازم جو لنچ ٹائم میں باسکٹ بال کھیلنا چاہتا تھا،
उसने साथियों को सिर्फ ये बताया कि मुझे खेलना है, ये नहीं बताया कि इससे उनका क्या फायदा होगा, वर्जिश, तफरी। नतीजा कोई नहीं आया। मुसन्निफ ने अपने बेटे को खाना खिलाने के लिए क्या किया? उसे डराया नहीं बल्कि उसकी ख्वाहिश को इस्तेमाल किया। उसकी साइकिल और एक बदमाश लड़का जो उसे तंग करता था। बाप ने कहा, ये खाना खाओगे तो ताकत आएगी और तुम उस लड़के को हरा सकोगे। बेटे ने फौरन खाना खा लिया। हाँ बिल्कुल। या वो केटी डट्समन जिसकी बेटी नाश्ता नहीं करती थी, उसने बेटी को कहा कि तुम आज अपना नाश्ता खुद बनाओ। जब बेटी ने खुद बनाने के अमल में हिस्सा लिया तो उसने सारा नाश्ता खत्म कर दिया। तो लोगों को अपनी सोच की तरफ रागिब करने का ये तीसरा उसूल क्या निकला? तीसरा उसूल, दूसरे शख्स में शदीद ख्वाहिश पैदा करें। प्रिंसिपल 3, अराउज इन द अदर पर्सन एन ईगर वांट। उनकी नज़र से देखें, उनकी ज़रूरत को समझें और उसके मुताबिक बात करें। जबरदस्त। ये था पहला हिस्सा। अब हम हिस्सा 2 की तरफ बढ़ते हैं। 6 ways to make people like you। लोगों को आप कैसे पसंद आएं, इसके 6 तरीके। बाब 4 का उन्वान है डू दिस एंड यू विल बी वेलकम एनीवेयर। ये क्या काम है जिससे हर जगह आपका इस्तकबाल होगा? ये है दूसरों में हकीकी दिलचस्पी लेना। प्रिंसिपल 1, बिकम जेन्युइनली इंटरेस्टेड इन अदर पीपल। कार्नेगी शुरू में अपने कुत्ते टपी की मिसाल देते हैं। कुत्ता जब आपको देखता है तो खुशी से पागल हो जाता है, दम हिलाता है, उछलता कूदता है। क्यों? क्या उसे आपसे कुछ चाहिए? नहीं, वो सिर्फ आपको देखकर खुश होता है। वो आप में हकीकी दिलचस्पी लेता है। और कार्नेगी कहते हैं कि आप 2 महीनों में दूसरों में हकीकी दिलचस्पी लेकर इतने दोस्त बना सकते हैं जितने आप 2 साल में लोगों को खुद में दिलचस्पी दिलाने की कोशिश करके नहीं बना सकते। बिल्कुल, और ये बात बिल्कुल सही है। लोग सबसे ज्यादा किसमें दिलचस्पी रखते हैं? खुद में। वो न्यूयॉर्क टेलीफोन कंपनी वाली तहकीक याद है? गुफ्तगू में सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला लफ्ज कौन सा था? मैं। और जब आप ग्रुप फोटो देखते हैं तो सबसे पहले किसे तलाश करते हैं? खुद को। सही। माहिर नफ्सियात अल्फ्रेड एडलर ने भी कहा था, वो शख्स जो अपने साथी इंसानों में दिलचस्पी नहीं रखता, उसे जिंदगी में सबसे ज्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ता है और वही दूसरों को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाता है। मशहूर जादूगर थर्स्टन जब स्टेज पर जाता था तो क्या करता था? वो खुद को बार बार कहता था, मुझे अपने सामीन से प्यार है, मुझे अपने सामीन से प्यार है। वो जानता था कि शो की कामयाबी के लिए जरूरी है कि वो अपने तमाशाइयों में हकीकी दिलचस्पी ले। थियोडोर रूजवेल्ट इतने मकबूल क्यों थे? व्हाइट हाउस का हर मुलाजिम उन्हें पसंद करता था। उनके वैले जेम्स एमोस ने किताब लिखी उन पर। रूजवेल्ट हर एक से, चाहे वो कितना ही मामूली क्यों ना हो, उसका नाम लेकर बात करते थे, उसके खानदान के बारे में पूछते थे, उसकी छोटी छोटी बातों में दिलचस्पी लेते थे। बिल्कुल, ये सिर्फ सियासतदानों के लिए नहीं, कारोबार में भी यही उसूल काम करता है। एडवर्ड साइक्स ने जॉनसन एंड जॉनसन का एक बड़ा अकाउंट कैसे बचाया? मालिक तो बात ही नहीं करना चाहता था, लेकिन साइक्स ने स्टोर के आम क्लर्कों से दोस्ती की, उनकी जाती जिंदगी में दिलचस्पी ली। जब मालिक ने देखा कि J&J का नुमाइंदा उसके मुलाजमों का इतना ख्याल रखता है, तो उसने बड़ा ऑर्डर दे दिया। कार्नेगी ने खुद मशहूर मुसन्निफीन को अपने कोर्स में कैसे बुलाया? उन्होंने उनके काम की तारीफ की, उनमें हकीकी दिलचस्पी जाहिर की। लोग इसे पसंद करते हैं। एक छोटे बच्चे ने जर्मनी के कैसर विलियम को खत लिखा और कैसर ने खुद उसका जवाब दिया। क्यों? क्योंकि बच्चे ने हकीकी तारीफ की थी। ड्यूक ऑफ विंडसर जब जनूबी अमेरिका के दौरे पर गए तो उन्होंने क्या किया? दौरे से पहले महीनों लगाकर हिस्पानी जबान सीखी ताकि वो वहां के लोगों से उनकी जुबान में बात कर सकें। ये दिलचस्पी का इजहार था। एक खातून मेडलिन रोजडेल ने अपने बैंक टेलर मेरी पेट्रोचेलो की तारीफ में खत लिखा क्योंकि वो हमेशा दोस्ताना और मददगार रहती थीं। चार्ल्स वॉल्टर्स ने एक बड़ी कंपनी के सदर से राब्ता कैसे किया? उन्हें पता चला कि वो डाक टिकट जमा करते हैं, तो उन्होंने अपने बेटे के जमा करदा टिकट उन्हें भेज दिए। ये दिलचस्पी थी। सीएम निफिल जूनियर ईंधन बेचने गए एक बड़ी चेन स्टोर के एग्जीक्यूटिव के पास। बजाय सीधा सौदा करने के, उन्होंने कहा, मैं आपसे कुछ बेचने नहीं आया, मैं आपसे एक फेवर मांगने आया हूँ। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि आपकी इंडस्ट्री में क्या हो रहा है? मैं इंडस्ट्री को समझना चाहता हूँ। और नतीजा? एग्जीक्यूटिव ने 1 घंटे से ज्यादा बात की और आखिर में कहा, आप फला शख्स से मिलें, वो ईंधन खरीदता है, उसे बताइएगा मैंने भेजा है। दोस्ती भी हुई, काम भी बन गया। पब्लिसियस साइरस ने 2000 साल पहले कहा था, हम दूसरों में तब दिलचस्पी लेते हैं जब वो हम में दिलचस्पी लेते हैं। लेकिन सबसे अहम बात क्या है? ये दिलचस्पी हकीकी होनी चाहिए, मुखलिसाना। ये कोई चालाकी या दिखावा नहीं होना चाहिए, इसका फायदा दोनों तरफ होना चाहिए। मार्टिन गेंसबर्ग ने बताया कि कैसे थैंक्सगिविंग डे पर अस्पताल की एक नर्स ने उनके लिए थोड़ा सा वक्त निकाला, उनसे बात की, उन्हें खाना पेश किया। इस छोटी सी हकीकी दिलचस्पी ने उन पर बहुत गहरा असर छोड़ा। तो लोगों को पसंद करने का पहला तरीका क्या है? पहला उसूल, दूसरे लोगों में हकीकी दिलचस्पी लें। प्रिंसिपल 1, बिकम जेन्युइनली इंटरेस्टेड इन अदर पीपल। अब आते हैं बाब 5 पर। अ सिंपल वे टू मेक अ गुड फर्स्ट इंप्रेशन। पहला तासुर अच्छा बनाने का आसान तरीका क्या है वो? बहुत आसान, मुस्कुराएं। प्रिंसिपल 2, स्माइल। चार्ल्स श्वाब की मुस्कुराहट को उनकी कामयाबी का एक बड़ा राज माना जाता था। एक मुस्कुराहट बगैर अल्फाज के कहती है, मैं आपको पसंद करता हूँ, आप मुझे खुश करते हैं, मैं आपको देखकर खुश हूँ। जैसे कुत्ते या छोटे बच्चे हमें देखकर मुस्कुराते हैं तो हमें अच्छा लगता है, वैसे ही बड़ों की मुस्कुराहट भी असर करती है। अंदर से आनी चाहिए। मसनूई खींची तानी हुई मुस्कुराहट काम नहीं करती, उल्टा बुरा तासिर देती है।
प्रोफेसर जेम्स वी मैककॉनल, जो मिशिगन यूनिवर्सिटी में माहिर नफ्सियात थे, उन्होंने कहा, जो लोग मुस्कुराते हैं वो ज़्यादा मौसर तरीके से इंतज़ाम करते हैं, सिखाते हैं और बेचते हैं और ज़्यादा खुशहाल बच्चे पालते हैं। मुस्कुराहट गुस्से से ज़्यादा मालूमात पहुंचाती है। न्यूयॉर्क के एक बड़े डिपार्टमेंट स्टोर के पर्सनल मैनेजर ने कहा कि वो एक उदास चेहरे वाले पीएचडी के बजाय एक खुशगवार मुस्कुराहट वाली अनपढ़ लड़की को हायर करना पसंद करेगा। और ये भी दिलचस्प है कि टेलीफोन पर बात करते हुए भी आपकी मुस्कुराहट महसूस होती है, वो आपकी आवाज़ के लहजे में आ जाती है। रॉबर्ट क्रायर ने बताया कि कैसे उन्होंने एक मुश्किल पीएचडी उम्मीदवार को फोन पर सिर्फ इसलिए हायर कर लिया क्योंकि उसकी आवाज में खुशगवारी और मुस्कुराहट थी। एक बड़ी रबर कंपनी के चेयरमैन ने कहा था कि जो आदमी अपने काम से लुत्फानंदोज नहीं हो सकता, वो शाज़ो नादिरी उसमें कामयाब होता है। ज्यादा खुशगवार हो गई और दफ्तर में भी लोग ज्यादा दोस्ताना हो गए। लेकिन अगर किसी का मुस्कुराने का दिल ही ना चाहे, तो थका हुआ हो, परेशान हो, तो विलियम जेम्स का फलसफा काम आता है। वो कहते थे कि अमल एहसास से पहले आता है। आप सिर्फ अमल को कंट्रोल कर सकते हैं। अगर आप खुश महसूस नहीं कर रहे तो खुश होने की अदाकारी करें, मुस्कुराएं, सीधे बैठें, खुश दिली से बात करें और आप वाकई खुश महसूस करने लगेंगे। यानी खुशी बाहर के हालात पर मुनहसर नहीं, अंदर की कैफियत है। शेक्सपियर ने कहा था, कोई चीज़ अच्छी या बुरी नहीं होती, सोच उसे वैसा बनाती है। लिंकन ने कहा, ज्यादातर लोग इतने ही खुश होते हैं जितना वो अपने जहन को बना लेते हैं। किताब में अपाहिज लड़कों की मिसाल है जो अपनी माजूरी के बावजूद खुश थे। मारिया गोंजालेस की कहानी है, जो मेक्सिको से आकर एक दफ्तर में अकेली थीं, फिर उन्होंने मुस्कुराना शुरू किया और दोस्त बना लिए। एक पुरानी चीनी कहावत है, वो आदमी जिसे मुस्कुराना नहीं आता, उसे दुकान नहीं खोलनी चाहिए। बिल्कुल, मुस्कुराहट की कोई कीमत नहीं, लेकिन ये देती बहुत कुछ है। ये लेने वाले को अमीर करती है, देने वाले को गरीब नहीं करती। तो दूसरा सूल, मुस्कुराएं। प्रिंसिपल 2, स्माइल। अब बाब 6, इफ यू डोंट डू दिस यू आर हेडेड फॉर ट्रबल। अगर आप ये नहीं करते तो मुसीबत में पड़ेंगे। ये क्या चीज है? ये है किसी शख्स का नाम याद रखना और इस्तेमाल करना। प्रिंसिपल 3, remember that a person's name is to that person the sweetest and most important sound in any language. जिम फार्ली, जो फ्रैंकलिन रोजवेल्ट की सदारती मुहिम के रुए रवां थे, कहा जाता है कि 50,000 लोगों के नाम याद रख सकते थे। उनकी कामयाबी का ये एक बहुत बड़ा राज था। वो कैसे करते थे ये? उनका एक निज़ाम था। जब वो किसी से मिलते थे तो उसका पूरा नाम, खानदान, कारोबार, सियासी ख्यालात सब कुछ मालूम करते और जहन में नक्श कर लेते। अगली बार मिलने पर वो उसका नाम लेते, बीवी बच्चों का पूछते। किसी का नाम याद रखना और इस्तेमाल करना, ये दरअसल एक बहुत लतीफ़ और मौसर तारीफ है। इससे जाहिर होता है कि आपने उस शख्स को अहमियत दी, उस पर तवज्जो दी। और उसके बरक्स किसी का नाम भूल जाना या गलत बोलना या गलत लिखना, ये बहुत बुरा तासुर देता है। पेरिस में एक अमरीकी बैंक मैनेजर की मिसाल है, जो एक अहम गाहक का नाम भूल गया और नुकसान उठाया। बाज़ औक़ात नाम मुश्किल होते हैं। सिड लिवी ने एक गाहक जिसका नाम निकोडेमस पापाडोलोस था, उसका नाम याद रखने के लिए कई बार दोहराया और उससे बात की। इस छोटी सी कोशिश से गाहक बहुत मुतासिर हुआ। एंड्रयू कार्नेगी ने ये सबक बचपन में सीखा था। उनके पास एक खरगोश थी और उसके बहुत से बच्चे हुए। पैसे नहीं थे खिलाने को। उन्होंने पड़ोस के बच्चों से कहा कि अगर तुम इन बच्चों को चारा खिलाओगे तो मैं इनका नाम तुम्हारे नाम पर रख दूंगा। हाँ, कमाल की तरकीब। और कामयाब हुई? बिल्कुल, और यही सबक उन्होंने बाद में कारोबार में इस्तेमाल किया। उन्होंने पेंसिल्वेनिया रेल रोड और पुलमन पैलेस कार कंपनी को साथ मिलाकर एक बड़ा मंसूबा बनाया। जब दोनों कंपनियां एक दूसरे से लड़ रही थीं, कार्नेगी ने तजवीज दी कि दोनों मिलकर एक नई कंपनी बनाएं और उसका नाम पुलमन के नाम पर रख दें। पुलमन फौरन मान गए। उन्होंने एडगर थॉमसन स्टील वर्क्स खरीदी, उसका नाम भी मालिक के नाम पर रखा। वो जानते थे कि नाम की कितनी अहमियत है। वो अपनी फैक्ट्रियों के मजदूरों तक के नाम याद रखते थे। टेक्सास कॉमर्स बैंक शेयर्स के चेयरमैन बेंटन लो ने भी कहा कि नाम याद रखना कारोबार का एक अहम हिस्सा है। कैरन क्रूसिच, जो TWA में फ्लाइट अटेंडेंट थी, उन्होंने मुसाफिरों के नाम याद करके उन्हें इस्तेमाल करना शुरू किया। उन्हें बहुत तारीफ मिली। लोग अपने नामों को जिंदा रखना चाहते हैं। पीटी बार्नम ने एक शख्स को बड़ी रकम की पेशकश सिर्फ इसलिए ठुकरा दी कि उसका नाम म्यूजियम से नहीं जुड़ेगा। अमीर लोग फनकारों की सरपरस्ती करते थे ताकि काम उनके नाम से मंसूब हों। लाइब्रेरियां, अजायब घर, यूनिवर्सिटी की इमारतें, ये सब नाम की अहमियत जाहिर करते हैं। लोग नाम भूल क्यों जाते हैं? कार्नेगी कहते हैं अक्सर इसलिए कि वो वक्त और तवनाई नहीं लगाते। वो कहते हैं कि नाम याद रखना इतना जरूरी नहीं समझते। लेकिन फ्रैंकलिन डी रोजवेल्ट जैसे मसरूफ तरीन लोग भी वक्त निकालते थे। वो व्हाइट हाउस के मैकेनिक्स तक के नाम याद रखते थे। नेपोलियन सोम का तरीका क्या था नाम याद रखने का? अगर वो नाम ठीक से सुन नहीं पाते थे तो पूछते थे, माफ कीजिएगा, मैं ठीक से सुन नहीं पाया। अगर नाम गैर मामूली होता तो उसके हिज्जे पूछते। गुफ्तगू के दौरान नाम को कई बार दोहराते, उसे शख्स के हुलिये और तासुर से जोड़ते और फारिग होते ही नाम कागज पर लिखकर जहन नशीन कर लेते। एमरसन ने कहा था, अच्छे आदाब छोटी छोटी कुर्बानियों से बनते हैं। नाम याद रखने की कोशिश करना भी एक ऐसी ही कुर्बानी है। के नॉटिंघम, जो जनरल मोटर्स में थे, उन्होंने कैफेटेरिया में काम करने वाली खातून यूनिस का नाम याद किया और इस्तेमाल किया। वो खातून हैरान और बहुत खुश हुई।
نام کا جادو یہی ہے، یہ فرد کو منفرد بناتا ہے، پیغام کو ذاتی بناتا ہے۔ تو 6 میں سے تیسرا طریقہ لوگوں کو پسند کروانے کا۔ یاد رکھیں کہ کسی شخص کا نام اس شخص کے لیے کسی بھی زبان میں سب سے میٹھی اور اہم ترین آواز ہے۔ Principle 3. Remember that a person's name is to that person the sweetest and most important sound in any language. صحیح۔ اب ہم حصہ سوم میں داخل ہو رہے ہیں۔ ہاؤ ٹو ون پیپل ٹو یور وے آف تھنکنگ، لوگوں کو اپنی سوچ کی طرف کیسے لایا جائے۔ باب 10 کا عنوان ہی بہت کچھ کہہ دیتا ہے۔ یو کانٹ ون این آرگیومنٹ، یعنی آپ بحث جیت ہی نہیں سکتے۔ یہ تو بڑی عجیب بات لگتی ہے، بحث تو ہوتی ہی جیتنے کے لیے۔ ہاں، لیکن کارنیگی اپنے ذاتی تجربے سے بتاتے ہیں۔ ایک ڈنر پارٹی میں انہوں نے ایک صاحب کو غلط ثابت کر دیا کہ ایک کال شیکسپیئر کا نہیں بائبل کا ہے۔ وہ صاحب غلط تھے، کارنیگی صحیح۔ لیکن کیا اس سے کچھ حاصل ہوا؟ کیا ہوا؟ کچھ نہیں، وہ صاحب ناراض ہو گئے۔ کارنیگی کے دوست نے بعد میں سمجھایا کہ مہمان کو خوشامدید کہنا چاہیے، اسے نیچا نہیں دکھانا چاہیے، اور یہ کہ شدید زاویے سے ہمیشہ بچنا چاہیے۔ کارنیگی نے سیکھا کہ بحث جیتنے کا واحد طریقہ ہے اس سے بچنا۔ Principle 1. The only way to get the best of an argument is to avoid it. یعنی بحث کرنی ہی نہیں۔ کارنیگی کہتے ہیں 9 بار 10 میں سے بحث کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ دونوں فریق پہلے سے زیادہ اپنے موقف پر قائم ہو جاتے ہیں۔ آپ بحث جیت نہیں سکتے، اگر آپ ہارتے ہیں تو آپ ہار گئے، اگر آپ جیت جاتے ہیں تو بھی آپ ہار گئے۔ وہ کیسے؟ عرض کیا، وہ شاید زبان سے مان جائے لیکن دل سے قائل نہیں ہوگا۔ وہ آدمی جو مرضی کے خلاف قائل ہوتا ہے وہ اب بھی اسی رائے پر قائم رہتا ہے۔ پیٹرک جے اوہیر جو ٹرک بیچتے تھے، انہوں نے شروع میں بہت بحث کی گاہکوں سے۔ کوئی کہتا تمہارے ٹرک اچھے نہیں، وہ فوراً لڑ پڑتے، نتیجہ کوئی ٹرک نہیں بکا۔ پھر انہوں نے طریقہ بدلا۔ جی، جب گاہک کہتا کہ فلاں کمپنی کا ٹرک بہتر ہے تو وہ کہتے جی ہاں وہ واقعی اچھے ٹرک ہیں، آپ ان کا ٹرک خرید کر غلطی نہیں کریں گے۔ اس سے گاہک لاجواب ہو جاتا، بحث کی گنجائش نہیں رہتی۔ پھر وہ دھیرے سے اپنے ٹرک کی خوبیوں کا ذکر کرتے اور ان کی سیلز بڑھ گئیں۔ بین فرینکلن نے بھی کہا تھا، اگر آپ بحث کریں اور مخالفت کریں تو آپ کبھی کبھار فتح حاصل کر سکتے ہیں، لیکن یہ ایک کھوکھلی فتح ہوگی کیونکہ آپ کبھی اپنے مخالف کی خیر سگالی حاصل نہیں کریں گے۔ ایک ٹیکس انسپیکٹر مسٹر پارسنز ایک کمپنی سے 9 سال سے ٹیکس وصول کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ بحث بے سود رہی، پھر انہوں نے طریقہ بدلا، کمپنی کے مالک کی تعریف کی، ہمدردی جتائی اور موضوع بدل دیا۔ نتیجہ، مالک نے خوش ہو کر سارا ٹیکس ادا کر دیا۔ بدھا نے کہا تھا، نفرت کبھی نفرت سے ختم نہیں ہوتی بلکہ محبت سے ختم ہوتی ہے، اور غلط فہمی کبھی بحث سے ختم نہیں ہوتی بلکہ معاملہ فہمی، ہمدردی اور مصالحت کی خواہش سے ختم ہوتی ہے۔ لنکن نے ایک بار ایک نوجوان آفیسر کو ڈانٹا تھا جو اپنے ساتھی آفیسر سے لڑ پڑا تھا۔ لنکن نے کہا، جو شخص خود کو بہتر بنانے کا عزم رکھتا ہے اس کے پاس ذاتی جھگڑوں کے لیے وقت نہیں ہوتا۔ بہتر ہے کہ کتے کو راستہ دے دو بجائے اس کے کہ اس سے لڑ کر کاٹے جاؤ۔ تو بحث سے بچنا ہی بہترین حکمت عملی ہے۔ اب باب 11، A sure way of making enemies and how to avoid it، دشمن بنانے کا یقینی طریقہ اور اس سے کیسے بچا جائے۔ یہ پچھلے باب سے ہی جڑا لگتا ہے۔ جی بالکل، اور وہ یقینی طریقہ کیا ہے دشمن بنانے کا؟ براہ راست کسی کو کہنا تم غلط ہو۔ بالکل، چاہے آپ کتنے ہی یقین سے جانتے ہوں کہ دوسرا غلط ہے، یہ کہنا بہت خطرناک ہے۔ سپریم کورٹ کے ایک جسٹس نے ایک نوجوان وکیل سے کہا تھا، کسی جج کو یہ مت بتانا کہ وہ غلط ہے۔ ایک مشہور شخص کو غلط ثابت کرنے کی کوشش کرنا بے وقوفی ہے۔ جیمز ہاروی رابنسن نے اپنی کتاب دا مائنڈ ان دا میکنگ میں لکھا ہے کہ لوگ اکثر اپنی رائے بغیر سوچے سمجھے بنا لیتے ہیں، لیکن اگر کوئی کہے کہ تم غلط ہو تو وہ فوراً اس رائے سے چپک جاتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ان کی عزت نفس داؤ پر لگ جاتی ہے۔ یہ صرف رائے کا معاملہ نہیں رہتا، ان کی انا کا مسئلہ بن جاتا ہے۔ وہ لفظ میرا، میری گھڑی، میرا گھر، میرا ملک، میرا خدا، یہ سب بہت قیمتی ہیں۔ اگر کوئی کہے کہ آپ کی گھڑی غلط ہے یا آپ کا نظریہ غلط ہے تو یہ ذاتی حملہ محسوس ہوتا ہے۔ یعنی اگر ہم غلط ہوں تو شاید خود سے مان لیں چپکے سے، لیکن اگر کوئی دوسرا ہم پر دباؤ ڈالے تو ہم مزاحمت کرتے ہیں۔ ہورس گریلی نے خانہ جنگی کے دوران لنکن پر شدید حملے کیے، انہیں غلط ثابت کرنے کی کوشش کی، لیکن لنکن نے کبھی جواب نہیں دیا، کبھی یہ نہیں کہا کہ تم غلط ہو، اور آخر میں گریلی کی تنقید بے اثر ہو گئی۔ بین فرینکلن جوانی میں بہت بحث کرتے تھے، پھر ایک بوڑھے کویکر دوست نے انہیں سمجھایا۔ فرینکلن نے اپنی عادت کیسے بدلی؟ انہوں نے اپنے الفاظ بدل لیے، یقیناً، بلا شبہ جیسے قطعی الفاظ استعمال کرنا چھوڑ دیا۔ ان کی جگہ وہ کہتے، میرا خیال ہے، مجھے لگتا ہے، میری سمجھ کے مطابق، فی الحال مجھے ایسا لگتا ہے۔ اس سے لوگوں کو ان کی بات سننے اور قبول کرنے میں آسانی ہوئی۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ اپنی رائے نہ دیں بلکہ نرمی سے دیں اور ہمیشہ دوسرے کی رائے کا احترام کریں۔ کیتھرین آلریڈ جو ایک یان پلانٹ میں سپروائزر تھیں، انہوں نے نیا سسٹم نافذ کرنا تھا۔ پہلی کوشش میں انہوں نے بحث کی، لوگوں کو غلط کہا، نتیجہ ناکامی۔ دوسری بار انہوں نے لوگوں سے سوال پوچھے، ان کی رائے لی، ان کے خدشات سنے، ان کے نقطۂ نظر کا احترام کیا، اور لوگوں نے خود ہی وہ سسٹم قبول کر لیا۔ آتے ہیں ان کے تجربے سے سیکھنے کی کوشش کی، انسپیکٹر کا رویہ بدل گیا اور مسئلہ حل ہو گیا۔ جنرل رابرٹ ای لی نے ایک بار جیفرسن ڈیوس کے سامنے اپنے ایک ماتحت افسر کی تعریف کی جو ڈیوس کا مخالف تھا۔ ڈیوس نے پوچھا، کیا آپ جانتے نہیں کہ وہ آپ کا سخت دشمن ہے؟
لی نے جواب دیا جی ہاں، لیکن صدر نے مجھ سے اس کی رائے پوچھی تھی، میری نہیں، اس کے بارے میں۔ واو! اور حضرت عیسیٰ کا کال، اپنے مخالف سے جلدی اتفاق کرو۔ تو اصول واضح ہے، دوسرے شخص کی رائے کا احترام کریں، کبھی یہ نہ کہیں تم غلط ہو۔ Principle 2. Show respect for the other person's opinions. Never say you're wrong. اگلا باب 12 بہت عملی ہے۔ اف یو ار رانگ ایڈمٹ اٹ، اگر آپ غلط ہیں تو مان لیں، اور صرف مان نہ لیں بلکہ جلدی اور واضح طور پر مانیں۔ پرنسپل 3 اف یو ار رانگ ایڈمٹ اٹ کوئکلی اینڈ ایمفیٹیکلی۔ کارنیگی اپنی مثال دیتے ہیں، وہ پارک میں اپنے کتے ریکس کو بغیر پٹے اور منہ بند کیے گھما رہے تھے جو قانوناً منع تھا۔ ایک پولیس آفیسر نے انہیں پکڑ لیا، پہلی بار کارنیگی نے کیا کیا؟ بحث کی، دفاع کیا۔ آفیسر نے انہیں وارننگ دی کہ آئندہ ایسا ہوا تو جج کے سامنے پیش ہونا پڑے گا۔ اگلی بار پھر وہی ہوا۔ کارنیگی نے سوچا اب کیا کروں؟ جیسے ہی آفیسر قریب آیا، کارنیگی نے فوراً کہا افسر آپ نے مجھے رنگے ہاتھوں پکڑ لیا، میں قصوروار ہوں، کوئی بہانہ نہیں، کوئی معافی نہیں، میں جانتا تھا یہ غلط ہے۔ اور آفیسر کا رد عمل؟ افسر کا رویہ ایک دم بدل گیا۔ اس نے نرمی سے کہا ہاں لیکن اتنا چھوٹا کتا کسی کو کیا نقصان پہنچائے گا؟ کارنیگی نے کہا لیکن یہ قانون توڑ سکتا ہے۔ افسر نے کہا اوہ آپ کچھ زیادہ ہی سنجیدگی سے لے رہے ہیں، بس اسے ذرا پہاڑی کے پیچھے لے جائیں جہاں میں نہ دیکھ سکوں اور سب ٹھیک ہے۔ وہ افسر جو پہلے غصے میں تھا اب خود کارنیگی کا دفاع کر رہا تھا۔ یہ تو کمال ہو گیا، یعنی اپنی غلطی فوراً مان لینے سے دوسرے کا غصہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے۔ بالکل۔ فرڈیننڈ ای وارن جو کمرشل آرٹسٹ تھے، ایک کلائنٹ کے لیے کام کر رہے تھے جو بہت تنقید کرتا تھا۔ وارن نے کام جمع کرایا، کلائنٹ نے فون کر کے غصے سے بلایا۔ وارن نے جاتے ہی کہا مسٹر فلاں اگر آپ کی بات صحیح ہے تو یہ میری غلطی ہے اور اس کا کوئی بہانہ نہیں، میں آپ کے لیے اتنے عرصے سے کام کر رہا ہوں، مجھے بہتر پتا ہونا چاہیے تھا، مجھے افسوس ہے، میں یہ دوبارہ بناؤں گا۔ اور کلائنٹ کا رد عمل؟ کلائنٹ نے فوراً ان کا دفاع کرنا شروع کر دیا، نہیں یہ اتنی بری بات نہیں۔ اس نے ان کی تعریف کی، لنچ پر لے گیا اور جانے سے پہلے ایک اور کام دے دیا۔ واہ! یعنی اپنی غلطی ماننے میں جو ہمت اور تسکین ہے وہ لڑنے اور دفاع کرنے میں نہیں۔ یہ نہ صرف ماحول صاف کرتی ہے بلکہ مسئلہ حل کرنے میں بھی مدد دیتی ہے۔ جی، رابرٹ ای لی نے گیٹس برگ کی شکست کے بعد پکٹ کے ناکام حملے کی پوری ذمہ داری قبول کی تھی۔ یہ کردار کی عظمت ہے۔ چین میں ایک باپ بیٹے کی کہانی ہے جو افیون کے عادی تھے۔ باپ نے بیٹے کو بہت ڈانٹا لیکن بیٹا باز نہ آیا۔ باپ نے بعد میں احساس ہونے پر بیٹی سے کہا میں تمہاری مثال قائم نہیں کر سکا، میں نے تمہیں وہ طاقت نہیں دی جو تمہیں چاہیے تھی۔ بیٹی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اس اعتراف نے وہ کام کر دیا جو ڈانٹ ڈپٹ نہ کر سکی۔ البرٹ ہبرٹ جب ناراض قارئین کے خطوط کا جواب دیتے تھے تو وہ اکثر کہتے سوچنے پر مجبور ہوں، آپ کی بات میں وزن ہے، اگر آپ کبھی اس طرف آئیں تو ضرور ملیں، ہم اس پر تفصیل سے بات کریں گے۔ اس نرمی سے اکثر مخالف بھی دوست بن جاتے۔ تو اصول نمبر 3، اگر آپ غلط ہیں تو اسے جلدی اور واضح طور پر تسلیم کریں۔ اب باب 13 A Drop of Honey، شہد کا ایک قطرہ۔ یہ کس بارے میں؟ یہ دوستانہ آغاز کے بارے میں ہے۔ وڈرو ولسن نے کہا تھا اگر آپ میرے پاس مٹھیاں بند کر کے آئیں گے تو میں وعدہ کرتا ہوں کہ میری مٹھیاں آپ سے زیادہ سختی سے بند ہوں گی، لیکن اگر آپ آئیں اور کہیں آئیے بیٹھے اور مشورہ کریں اور اگر ہم میں اختلاف ہے تو سمجھیں کہ کیوں اختلاف ہے اور وہ نکات کیا ہیں جن پر ہم متفق ہیں، تو ہم پائیں گے کہ اگر ہم صبر اور خلوص سے بات کریں تو اختلاف اتنا بڑا نہیں اور اتفاق کے نکات زیادہ ہیں۔ اور لنکن کا کال، شہد کا ایک قطرہ 1 گیلن سرکے سے زیادہ مکھیاں پکڑتا ہے۔ یعنی اگر آپ کسی کا دل جیتنا چاہتے ہیں تو پہلے اسے قائل کریں کہ آپ اس کے مخلص دوست ہیں۔ یہ شہد کا قطرہ ہے جو اس کے دل تک راستہ بناتا ہے۔ بالکل۔ تو اصول یہ ہے کہ اگر آپ کسی سے اختلاف رکھتے ہیں یا کوئی مشکل بات کرنی ہے تو دوستانہ انداز میں شروع کریں۔ پرنسپل 4، begin in a friendly way۔ جان ڈی راکفیلر جونیئر کو کولوراڈو میں کانکنوں کی شدید ہڑتال کا سامنا تھا، لوگ ان سے نفرت کرتے تھے۔ وہ وہاں گئے اور تقریر کی۔ کیا انہوں نے دھمکی دی؟ نہیں۔ انہوں نے انتہائی دوستانہ اور ہمدردانہ انداز میں بات شروع کی۔ یہ میری زندگی کا پہلا موقع نہیں کہ میں آپ سے مل رہا ہوں، میں آپ کے گھروں میں گیا ہوں، آپ کی بیویوں اور بچوں سے ملا ہوں، ہم یہاں اجنبی نہیں، دوست ہیں، اور مشترکہ مفادات کی روح میں ہی میں آپ سے بات کرنے کا اعزاز حاصل کر رہا ہوں۔ اس دوستانہ آغاز نے ماحول بدل دیا۔ رابرٹ ایف بلیک جب وائٹ موٹر کمپنی کے صدر تھے تو ملازمین نے ہڑتال کر دی۔ انہوں نے غصہ نہیں کیا بلکہ ان کے لیے بیس بال کے بلے اور دستانے خریدے، بولنگ ایلی میں ان کے ساتھ کھیلے۔ اس دوستانہ رویے سے خیر سگالی پیدا ہوئی اور ہڑتال ختم ہو گئی۔ وہ ایل سٹراؤب ایک انجینئر تھے جو کرایہ کم کروانا چاہتے تھے۔ مالک مکان بہت سخت تھا۔ سٹراؤب نے خط میں کرایہ کم کرنے کی بات نہیں کی بلکہ پہلے مالک مکان کی تعریف کی کہ وہ کتنے اچھے طریقے سے عمارت کا انتظام کرتے ہیں، پھر کہا کہ میرا لیز ختم ہو رہا ہے اور میں جا رہا ہوں کیونکہ کرایہ زیادہ ہے۔ مالک مکان نے خود ہی کرایہ کم کر دیا۔ ایسوپ کی وہ مشہور کہانی ہے نا، ہوا اور سورج میں شرط لگی کہ کون بوڑھے آدمی کا کوٹ اتروا سکتا ہے۔ ہوا نے زور لگایا، آدمی نے کوٹ اور کس کر پکڑ لیا۔ سورج نے صرف نرمی سے چمکنا شروع کیا، آدمی نے خود ہی گرمی سے کوٹ اتار دیا۔ سبق کیا ہے؟ نرمی اور دوستی اکثر زور زبردستی سے زیادہ طاقتور ہوتی ہیں۔ ایف گیل کارنر نے کار ڈیلر کے سروس ڈپارٹمنٹ سے مسئلہ کیسے حل کروایا؟ چیخنے چلانے کے بجائے دوستانہ انداز میں اپنی مشکل بتائی۔ تو چوتھا اصول، دوستانہ انداز میں شروع کریں۔ پرنسپل 4، begin in a friendly way۔ اب باب 14، The Secret of Socrates،
سکرات کا راز یہ کیا ہے؟ یہ ایک بہت دلچسپ نفسیاتی تکنیک ہے۔ جب آپ کسی سے بات کر رہے ہوں، خاص طور پر اگر اختلاف کا امکان ہو، تو ان باتوں سے شروع نہ کریں جن پر آپ متفق نہیں ہیں۔ بلکہ ان باتوں پر زور دیں جن پر آپ متفق ہیں، اور کوشش کریں کہ گفتگو کے شروع میں ہی دوسرے شخص سے ہاں ہاں کہلوائیں۔ پرنسپل 5 گیٹ دی ادر پرسن سیئنگ یس یس امیڈیٹلی۔ پروفیسر اوورسٹریٹ نے اس کی وضاحت کی ہے۔ جب کوئی شخص نہیں کہتا ہے تو یہ صرف ایک لفظ نہیں ہوتا، اس کا پورا جسم، اس کے اعصاب، اس کے پٹھے، سب کچھ انکار کی حالت میں آ جاتا ہے، ایک دیوار کھڑی ہو جاتی ہے۔ اس کے برعکس جب کوئی ہاں کہتا ہے تو اس کا جسم قبولیت کی حالت میں ہوتا ہے، کھلا اور آگے بڑھنے کو تیار۔ اس لیے جتنی زیادہ ہاں آپ شروع میں حاصل کر لیں، اتنا ہی آسان ہوتا ہے آخر میں اپنے مقصد تک پہنچنا۔ اسے کہتے ہیں سقراطی طریقہ۔ سقراط خود کبھی کسی کو غلط نہیں کہتا تھا، وہ ایسے سوالات پوچھتا تھا جن کا جواب ہاں میں ہوتا۔ وہ ہاں پر ہاں جمع کرتا جاتا، یہاں تک کہ اس کا مخالف خود اس نتیجے پر پہنچ جاتا جسے وہ شروع میں رد کر رہا تھا۔ ایک بینک ٹیلر مسٹر ایبسن ایک نوجوان سے اکاؤنٹ کھولنے کا فارم بھروانا چاہتے تھے۔ نوجوان کچھ معلومات دینے سے ہچکچا رہا تھا۔ ایبسن نے بحث نہیں کی بلکہ ہاں والے سوالات پوچھے۔ جو پیسہ آپ جمع کرائیں گے، کیا وہ آپ کی والدہ کے نام جوائنٹ اکاؤنٹ میں رکھنا بہتر نہیں ہوگا؟ ہاں اگر آپ کو کچھ ہو جائے تو کیا آپ نہیں چاہیں گے کہ یہ پیسہ ان کو مل جائے؟ ہاں تو کیا ان کا نام بتانا بہتر نہیں؟ نوجوان نے فوراً نام بتا دیا۔ ویسٹنگ ہاؤس کے سیلز نمائندے جوزف ایلیسن ایک کلائنٹ کو موٹریں بیچنا چاہتے تھے۔ چیف انجینئر مطمئن نہیں تھا، کہتا تھا موٹر بہت گرم ہو جاتی ہیں۔ ایلیسن نے بحث نہیں کی۔ کہتے کہ موٹریں کمرے کے درجہ حرارت سے 72 ڈگری فارن ہائٹ زیادہ گرم ہو سکتی ہیں۔ ہاں آپ کے کارخانے میں درجہ حرارت کتنا ہے؟ تقریباً 75 فارنہائٹ، تو 75 جمع 72 کتنا ہوا؟ 147 فارنہائٹ۔ اگر آپ 147 ڈگری پر چلتی ہوئی موٹر پر ہاتھ رکھیں گے تو کیا وہ جل نہیں جائے گا؟ ہاں تو پھر کیا یہ بہتر نہیں کہ ہاتھ اس کے قریب نہ رکھے جائیں؟ ہاں آپ ٹھیک کہتے ہیں۔ نتیجہ بڑا آرڈر مل گیا۔ واہ، یہ ہے سقراط کا راز۔ تو پانچواں اصول، دوسرے شخص سے فوراً ہاں ہاں کہلوانا شروع کریں۔ پرنسپل 5 گیٹ دی ادر پرسن سیئنگ یس یس امیڈیٹلی۔ اب باب 15 دا سیفٹی والو ان ہینڈلنگ کمپلینٹس، شکایتوں سے نپٹنے کا حفاظتی والو۔ یہ کس بارے میں ہے؟ سننے کے بارے میں۔ بالکل، دوسرے شخص کو زیادہ بولنے دیں، خاص طور پر جب وہ شکایت کر رہا ہو یا غصے میں ہو۔ زیادہ تر لوگ بولنا چاہتے ہیں، سننا نہیں۔ اگر آپ ان سے متفق نہیں بھی ہیں تب بھی انہیں ٹوکے مت، انہیں اپنی پوری بات کہنے دیں۔ ایک ٹیلی فون کمپنی کو ایک گاہک سے بہت شکایت تھی۔ وہ بہت بدتمیز تھا، بل ادا نہیں کرتا تھا اور کمپنی پر الزام لگاتا تھا۔ کمپنی نے اپنا سب سے تجربہ کار ٹربل شوٹر بھیجا۔ اس نے کیا کیا؟ اس نے 3 گھنٹے تک صرف اس گاہک کی باتیں سنی۔ وہ بس سر ہلاتا رہا اور ہمدردی کا اظہار کرتا رہا۔ جب گاہک کی بھڑاس نکل گئی تو اس کا رویہ بدل گیا اور اس نے سارے بل ادا کر دیے۔ اس نے کہا کہ پہلے کبھی کمپنی کے کسی آدمی نے اس کی بات اس طرح نہیں سنی تھی۔ ڈٹمر والن کمپنی کے مالک مسٹر ڈٹمر کی کہانی بھی ایسی ہی ہے۔ ایک بڑا گاہک ناراض تھا، کہتا تھا غلط مال بھیجا ہے۔ ڈٹمر خود اس سے ملنے گئے۔ گاہک نے آتے ہی غصہ نکالنا شروع کیا۔ ڈٹمر نے خاموشی سے سنا۔ جب گاہک تھک گیا تو ڈٹمر نے صرف اتنا کہا کہ میں آپ کا مال واپس لے جاؤں گا اور صحیح بھیج دوں گا۔ گاہک نے کہا نہیں، یہ اتنا برا نہیں ہے۔ آخر میں اس نے نہ صرف وہ مال رکھا بلکہ ایک نیا بڑا آرڈر بھی دیا اور ڈٹمر کا دوست بن گیا، یہاں تک کہ اپنے بیٹے کا نام بھی ڈٹمر کے نام پر رکھا۔ صرف سننے سے اتنا فرق پڑتا ہے۔ ایڈورڈ بک جو ایک مشہور ایڈیٹر تھے، انہوں نے مشہور لوگوں کے انٹرویو کیسے کیے؟ وہ ان سے ان کے بچپن کے بارے میں پوچھتے تھے اور خاموشی سے سنتے تھے۔ آئزیک ایف مارکوسن، جو شاید سب سے تجربہ کار انٹرویو کرنے والے تھے، انہوں نے کہا کہ بہت سے لوگ اچھا تاثر اس لیے نہیں بنا پاتے کیونکہ وہ توجہ سے سنتے نہیں ہیں۔ وہ اتنے مصروف ہوتے ہیں یہ سوچنے میں کہ آگے کیا کہنا ہے کہ وہ سنتے ہی نہیں ہیں۔ اہم لوگ اچھے سننے والوں کو پسند کرتے ہیں۔ اور صرف اہم لوگ ہی نہیں، عام آدمی بھی چاہتا ہے کہ کوئی اس کی بات سنے۔ کتاب میں لکھا ہے کئی لوگ ڈاکٹر کو صرف اس لیے بلاتے ہیں کہ انہیں ایک سننے والا چاہیے۔ سگمنڈ فرائیڈ بھی سننے کے ماہر تھے۔ جو لوگ صرف اپنے بارے میں بات کرتے ہیں وہ صرف اپنے بارے میں سوچتے ہیں۔ کولمبیا یونیورسٹی کے صدر ڈاکٹر نکولس مرے بٹلر نے کہا تھا، وہ شخص جو صرف اپنے بارے میں سوچتا ہے وہ نا امید حد تک ناخواندہ ہے۔ تو اچھا، بات چیت کرنے والا بننے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ توجہ سے سننے والا بنے۔ دلچسپ بننے کے لیے دوسروں میں دلچسپی لیں۔ ایسے سوالات پوچھیں جن کا جواب دینا دوسرے پسند کریں۔ انہیں اپنی کامیابیوں کے بارے میں بتانے کی ترغیب دیں۔ یاد رکھیں، جس شخص سے آپ بات کر رہے ہیں وہ اپنی ذات، اپنی خواہشات، اپنی مشکلات میں آپ سے 100 گنا زیادہ دلچسپی رکھتا ہے۔ اس کا دانت کا درد اس کے لیے چین کے قحط سے زیادہ اہم ہے جس میں لاکھوں لوگ مر رہے ہیں۔ تو چھٹا اصول، دوسرے شخص کو زیادہ بولنے دیں۔ پرنسپل 6 لیٹ دی ادر پرسن ڈو اے گریٹ ڈیل آف دا ٹاکنگ۔ اب باب 16 ہاؤ ٹو گیٹ کوآپریشن، تعاون کیسے حاصل کیا جائے۔ یہ خیالات کے بارے میں ہے۔ کیا یہ بہتر نہیں کہ آپ کسی پر اپنی رائے مسلط کرنے کے بجائے تجویز دیں اور اسے خود نتیجے پر پہنچنے دیں؟
بالکل، لوگ اپنے دریافت کردہ خیالات پر زیادہ یقین رکھتے ہیں۔ انہیں یہ محسوس کرنا پسند نہیں کہ انہیں کچھ بیچا جا رہا ہے یا کچھ کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ وہ محسوس کرنا چاہتے ہیں کہ وہ اپنی مرضی سے خرید رہے ہیں یا اپنے خیال پر عمل کر رہے ہیں۔ تو اصول یہ ہے کہ دوسرے شخص کو محسوس ہونے دیں کہ خیال اس کا ہے۔ پرنسپل 7 Let the other person feel that the idea is his or hers۔ ایڈولف سیلزہڈز جو ایک آٹو موبائل سیلز مینیجر تھے، ان کی ٹیم سست پڑ گئی تھی۔ انہوں نے انہیں ڈانٹا نہیں بلکہ میٹنگ بلائی اور ان سے پوچھا کہ وہ اپنے مینیجر سے کیا توقع رکھتے ہیں۔ پھر ان کی خواہشات لکھیں اور کہا میں یہ سب پورا کروں گا۔ اب میں آپ سے جاننا چاہتا ہوں کہ میں آپ سے کیا توقع رکھ سکتا ہوں۔ ٹیم نے خود ہی زیادہ محنت اور وفاداری کا وعدہ کیا۔ یہ ان کا اپنا خیال تھا۔ یوجین وائسن جو کپڑے ڈیزائن کرنے والے اسٹوڈیو کے لیے خاکے بیچتے تھے، ایک بڑے خریدار کو 3 سال سے قائل کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ ناکامی کے بعد انہوں نے ایک نیا طریقہ آزمایا۔ وہ کچھ نامکمل خاکے لے کر گئے اور کہا میں آپ سے یہ خریدنے کو نہیں کہوں گا، میں آپ سے مشورہ چاہتا ہوں۔ کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ ہم انہیں کیسے مکمل کریں تاکہ یہ آپ کے کام آ سکیں؟ خریدار نے خاکے دیکھے، تجویزیں دیں اور آخر میں کہا یہ مجھے دے دیں، میں انہیں استعمال کر لوں گا۔ اس نے خود وہ خاکے خریدے کیونکہ اب وہ اس کے اپنے خیال تھے۔ پال ایم ڈیوز اپنے خاندان کو مشرقی ریاستوں کے سفر پر لے جانا چاہتے تھے، لیکن بیوی بچے مغرب جانا چاہتے تھے۔ انہوں نے سب کو قائل کیا کہ مشرق میں تاریخی مقامات ہیں جو ان سب کے لیے دلچسپ ہوں گے، خاص طور پر بیٹی کے لیے جو امریکی تاریخ میں دلچسپی رکھتی تھی۔ انہوں نے سفر کو ان کی خواہشات سے جوڑ دیا۔ عمل نہیں کرنا چاہتے۔ کیا آپ اپنے تجربے کی روشنی میں ہمیں بتا سکتے ہیں کہ یہ کیسے بہتر بنایا جائے؟ ڈاکٹرز بہت خوش ہوئے اور آخر میں وہی سامان خریدا۔ ایمرسن نے سیلف ریلائنس میں لکھا ہے، ہر ذہانت کے کام میں ہم اپنے مسترد شدہ خیالات کو پہچانتے ہیں، وہ ایک خاص اجنبی شان کے ساتھ ہمارے پاس واپس آتے ہیں۔ کرنل ایڈورڈ ایم ہاؤس جو صدر ووڈرو ولسن کے مشیر تھے، وہ صدر کو کیسے متاثر کرتے تھے؟ وہ براہ راست مشورہ نہیں دیتے تھے بلکہ بات چیت کے دوران اتفاقاً خیال کو صدر کے ذہن میں ڈال دیتے تھے اور صدر کو لگتا تھا کہ یہ ان کا اپنا خیال ہے۔ چینی دانشور لاؤزو نے کہا تھا، دریا اور سمندر پہاڑی ندیوں سے خراج اس لیے وصول کرتے ہیں کیونکہ وہ ان سے نیچے رہتے ہیں، یعنی عاجزی اور دوسروں کو اہمیت دینے سے آپ کی عادت حاصل کرتے ہیں۔ تو 7واں اصول، دوسرے شخص کو محسوس ہونے دیں کہ خیال اس کا ہے۔ بہت خوب، یہ تھا حصہ سوم۔ اب آخری حصہ، پارٹ 4، بی اے لیڈر، ہاؤ ٹو چینج پیپل وداؤٹ گیونگ آفینس اور اراؤزنگ ریزنٹمنٹ، یعنی رہنما کیسے بنیں اور لوگوں کو بغیر ناراض کیے کیسے بدلیں۔ اس سے کچھ اہم نکات لیتے ہیں۔ باب 22 کہتا ہے، اف یو مسٹ فائنڈ فالٹ دس از دا وے ٹو بگن۔ اگر غلطی بتانی ہی ہے تو آغاز کیسے کریں؟ آغاز ہمیشہ مخلصانہ تعریف سے کریں۔ کولون کولج جو امریکی صدر تھے، ان کی سیکرٹری ٹائپنگ میں بہت غلطیاں کرتی تھیں۔ کولج نے اسے بلایا اور کہا تمہارا لباس بہت خوبصورت ہے، تم جیسی نوجوان خاتون کے لیے بہترین ہے۔ سیکرٹری خوش ہو گئی۔ پھر کولج نے کہا البتہ مجھے یقین ہے کہ اگر تم پنکچویشن پر تھوڑی زیادہ توجہ دو تو تم اور بھی بہتر کام کر سکتی ہو۔ یعنی پہلے تعریف پھر نرمی سے تنقید۔ صدر مکنلی کو ایک سیاسی تقریر ناپسند آئی جسے ان کی پارٹی کے ایک رکن نے لکھا تھا۔ انہوں نے اسے بلایا اور کہا میرے دوست، یہ ایک شاندار تقریر ہے، بہترین ہے، کوئی بھی اس سے بہتر نہیں لکھ سکتا تھا، لیکن کیا یہ موجودہ حالات کے لیے مناسب ہے؟ میرے خیال میں اگر تم اس میں کچھ تبدیلیاں کرو تو زیادہ بہتر ہوگا۔ انہوں نے نرمی سے متبادل تجویز کیا۔ لنکن نے خانہ جنگی کے دوران جنرل ہوکر کو فوج کی کمان سونپتے وقت ایک خط لکھا۔ اس میں پہلے ہوکر کی خوبیوں کا ذکر کیا، پھر بڑی سنجیدگی سے ان کی غلطیوں جیسے زیادہ خود اعتمادی اور صدر پر تنقید کا ذکر کیا، لیکن بہت نرم الفاظ میں۔ ڈبلیو پی گاؤ نے ایک ٹھیکیدار کے کام میں نقص نکالا۔ انہوں نے پہلے اس کے کام کی تعریف کی کہ وہ کتنے ماہر ہیں، پھر کہا کہ بس ایک چھوٹا سا مسئلہ ہے جسے ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے۔ تو اصول واضح ہے، تنقید سے پہلے مخلصانہ تعریف، یہ سننے والے کو نفسیاتی طور پر تیار کرتی ہے۔ پھر باب 24، ٹاک اباؤٹ یور اون مسٹیکس فرسٹ۔ ہاں، یعنی دوسرے شخص پر تنقید کرنے سے پہلے اپنی غلطیوں کے بارے میں بات کریں۔ اس سے آپ فرشتے نہیں انسان نظر آتے ہیں اور دوسرے شخص کے لیے آپ کی تنقید سننا آسان ہو جاتا ہے۔ کارنیگی نے اپنی بھانجی جوزفین کو کچھ کہنا تھا، لیکن پہلے انہیں اپنی جوانی کی غلطیاں یاد آئیں۔ انہوں نے جوزفین سے کہا تم نے یہ غلطی کی ہے، لیکن خدا جانتا ہے یہ اس سے زیادہ بری نہیں جو میں نے تمہاری عمر میں کی تھی۔ اس سے جوزفین پر تنقید کرنا آسان ہو گیا۔ کلیرنس ویرا ہاسن نے اپنے 15 سالہ بیٹے ڈیوڈ کو سگریٹ پیتے دیکھا۔ انہوں نے ڈانٹنے کے بجائے کہا ڈیوڈ، میں نہیں چاہتا کہ تم سگریٹ پیو، لیکن میں خود تمہاری عمر میں سگریٹ شروع کر چکا تھا اور مجھ سے یہ عادت چھوڑی نہیں گئی۔ انہوں نے اپنی غلطی تسلیم کی اور پھر سگریٹ کے نقصانات بتائے۔ یہ برابری کا احساس پیدا کرتا ہے۔ اور آخر میں باب 26، لیٹ دی ادر پرسن سیو فیس۔ یہ بہت اہم ہے۔ دوسرے شخص کو اپنا وقار بچانے دیں، چاہے آپ کتنے ہی صحیح کیوں نہ ہوں۔ دوسرے کی عزت نفس کو ٹھیس پہنچانا بہت نقصان دہ ہے۔ جنرل الیکٹرک نے اپنے ایک ذہین انجینئر چارلز اسٹین میٹس کو ایک شعبے کی سربراہی سے ہٹانا تھا۔ وہ بہت حساس تھے۔ کمپنی نے انہیں براہ راست نہیں ہٹایا، بلکہ انہیں جنرل الیکٹرک کا کنسلٹنگ انجینئر کا نیا شاندار ٹائٹل دے دیا اور ان کی جگہ کسی اور کو سربراہ بنا دیا۔
स्टैनमेट्स भी खुश रहे, कंपनी का काम भी हो गया। किसी को नौकरी से निकालते वक्त भी उसकी इज्जत नफ्स का ख्याल रखना चाहिए। फ्रेड क्लार्क ने बताया कि कैसे उनके नायब सदर ने एक मीटिंग में 10 लोगों को बुरी तरह झाड़ा और उन्हें नौकरी से निकालने की धमकी दी। दूसरी तरफ एना माजून ने बताया कि कैसे उनके बॉस ने एक बड़ी गलती के बाद भी उन पर चीखने के बजाय उनका साथ दिया और कहा कि ये हम सबकी गलती है। इससे एना की वफादारी और मेहनत बढ़ गई। फ्रांसीसी पायलट और मुसन्निफ एंटोन डे सेंट एग्जुपरी ने लिखा था, मुझे किसी शख्स के बारे में कुछ ऐसा कहने या करने का कोई हक नहीं जिससे वो अपनी नज़रों में गिर जाए। अहम बात ये नहीं कि मैं उसके बारे में क्या सोचता हूँ, बल्कि ये कि वो अपने बारे में क्या सोचता है। किसी आदमी की इज्जत नफ्स को ठेस पहुंचाना एक जुर्म है। क्या खूबसूरत बात है। ये उसूल बहुत गहरा है। तो आज हमने डेल कार्नेगी की इस शानदार किताब से इंसानी ताल्लुकात के कुछ बहुत ही बुनियादी लेकिन इंतहाई ताकतवर उसूलों का जायजा लिया। तनकीद से बचना, मुखलिस तारीफ करना, दूसरों में हकीकी दिलचस्पी लेना, उनका नाम याद रखना, उनकी ख्वाहिशात को समझना और उनके मुताबिक बात करना, बहस से गुरेज करना, अपनी गलती फौरन मान लेना, हमेशा दोस्ताना अंदाज अपनाना, दूसरों को ज्यादा बोलने देना, उन्हें यह महसूस कराना कि ख्याल उनका है, तनकीद से पहले तारीफ करना, अपनी गलतियां पहले बताना और सबसे अहम दूसरों की इज्जत नफ्स का हमेशा ख्याल रखना। ये उसूल सुनने में शायद सादा लगें, लेकिन इन पर मुस्तकिल अमल करना यही असल चैलेंज है। बिल्कुल, कार्नेगी खुद कहते हैं कि ये सिर्फ जानने की किताब नहीं, ये अमल करने की किताब है। इल्म को अमल में लाना ही कामयाबी की कुंजी है। और आज के सामीन के लिए एक आखिरी सोच, वो ये कि इन तमाम उसूलों में से वो कौन सा एक उसूल है जिसे आप आज अभी से अपनी रोजमर्रा की बातचीत में, अपने ताल्लुकात में शऊरी तौर पर अपनाने की कोशिश कर सकते हैं। शायद सिर्फ एक मुखलिस मुस्कुराहट ज्यादा देना, या किसी का नाम याद रखने की कोशिश करना, या अगली बार जब बहस की सूरत हाल बने तो उससे बचने की कोशिश करना। कोई एक छोटी सी तब्दीली भी अगर मुस्तकिल मिजाजी से की जाए तो आपके ताल्लुकात पर, आपकी जिंदगी पर हैरत इंगेज तौर पर मुस्बत असर डाल सकती है। इस पर जरूर गौर कीजिएगा। गौर करने के लिए एक बेहतरीन नुक्ता। हमारे साथ आज इस गहराई में शामिल होने का बहुत शुक्रिया।